بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وبعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام علم و حکمت میں محمد عبد المنتقم آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انتہائی لجاجت کے ساتھ، انتہائی عاجزی کے ساتھ دست بدعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے اس پروگرام کو بغیر کسی استحقاق کے قبولیت کا شرف عطا فرمائے اور اس کے فائدے کو عام اور تام فرمائے۔ محترم ناظرین، پروگرام علم و حکمت میں کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ کسی موضوع کے حوالے سے گفتگو ہو اور آخر میں آپ کی باتیں بھی سنی جائیں۔ کالوں کی طرف اتنا زیادہ توجہ نہیں دی جاتی، لیکن بہرحال موضوع کے تعلق سے اگر کالیں آتی ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے اور پروگرام کے لیے زیادہ مناسب۔ اللہ کرے کہ کچھ باتیں، مفید باتیں، کام کی باتیں، قابل عمل باتیں، اور جن سے علمی، روحانی اور عملی فائدہ مرتب ہوتا ہے، ایسی کچھ باتیں عرض کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور سب سے پہلے ان پر مجھ ناچیز کو عمل پیرا ہونے کی توفیق سے نوازیں، اور پھر تمام ناظرین بھی ان باتوں پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگیاں گزار سکیں۔ اللہم آمین۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق سے نوازیں۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان کتاب ہے، جو نبی آخر الزمان تاجدار مدینہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کی گئی ہے، اور یہ کتاب بہت ہی اہم، بہت زبردست، بہت مفید اور پوری انسانیت کی طرف اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام ہے۔ باقی کتابیں کتاب اللہ تو کہلا سکتی ہیں، لیکن کلام اللہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کتاب آئی ہے، ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کو پڑھا ہو، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتی زبان سے اس کو ادا کیا ہو۔ یعنی بات کو سمجھانے کے لیے کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ میرے اندر سے نکل رہی ہے، اور میں اگر کسی کو اس کام پر مامور کر دوں
کہ تم اب میری طرف سے ایک تقریر لکھو، جیسا کہ اسپیچ رائٹرز ہوتے ہیں، تقریر نویس ہوتے ہیں، تو وہ کسی کی طرف سے، کسی وزیر کی طرف سے، وزیر اعظم کی طرف سے، صدر مملکت کی طرف سے کوئی تقریر لکھتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کی منظوری ہو جاتی ہے تو بس یہ کہا جاتا ہے کہ یہ صدر کی تقریر ہے، وزیر اعظم کی تقریر ہے، فلاں صاحب عہدہ کی یہ تقریر ہے یا ان کی طرف سے بیان ہے۔ لیکن ایک ان کے دل سے نکلی ہوئی بات، ان کی زبان سے جاری، ان کے دل سے اور اندر سے نکلی ہوئی بات ہو اور زبان پر جاری ہو تو اس کو کلام کہا جاتا ہے۔ سیکریٹریز اور سپیچ رائٹرز جو لکھ کر دے دیتے ہیں، نسبت تو اس کی بھی انہی کی طرف ہوتی ہے، باتیں انہی کی کہلاتی ہیں، اور ہر بات کے بارے میں یقین سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ انہی کی منظوری کے ساتھ ہے، انہی کی طرف سے یہ بات آئی ہے، نازل ہوئی ہے، اور بات در حقیقت یہ انہی کی ہے۔ لیکن جو بات براہ راست کسی کے کہنے سے بات سمجھ میں آتی ہے، وہ اس کی شان ہی جدا ہے۔ تو قرآن کریم کا معاملہ بھی بالکل مختلف۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے، کلام اندر سے نکلتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ فرشتوں نے اللہ کی طرف سے اللہ کی ہدایت کے مطابق کچھ لکھ دیا ہو اور پھر کسی نبی پر وہ صحیفہ اتار دیا گیا ہو اور وہ کتاب نازل کر دی گئی ہو۔ یہ ساری صورتیں ممکن ہیں، لیکن قرآن کریم کا معاملہ اس سے بھی جداگانہ ہے، اس سے بھی مختلف ہے کہ وہ کلام اللہ ہونے کا شرف حاصل ہے قرآن کریم کو۔ اس لیے قرآن کو اللہ کی ذات سے بالکلیہ طور پر جدا نہیں کیا جا سکتا۔ میری بات جو اس وقت زبان سے نکل رہی ہے، اس کو مجھ سے الگ کوئی چیز قرار نہیں دی جا سکتی۔ یہ میری ذات سے براہ راست وابستہ ہے۔ اگر میرے تقریر نویس میری طرف سے کوئی تقریر لکھ دے تو اس کو مجھ سے الگ قرار دیا جائے گا، میری منظوری اس کو کہا جائے گا اور نسبت میری ہی کی طرف کی جائے گی، لیکن وہ مجھ سے الگ ایک چیز ہوگی۔ لیکن اندر سے نکلی ہوئی جو بات ہوتی ہے وہ کسی شخصیت اور کسی کی ذات سے جدا نہیں ہوتی۔ تو قرآن کریم کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ اس لیے قرآن کریم کو جو اہمیت حاصل ہونی چاہیے، جو اہمیت ہمیں دینی چاہیے، وہ اہمیت سچی بات یہ ہے کہ ہم نہیں دے پا رہے، اور میں خود بھی برابر کا مجرم اپنے آپ کو تصور کرتا ہوں کہ قرآن کریم کے ساتھ جو تعلق ہمارا ہونا چاہیے، جو نسبت ہماری ہونی چاہیے، جو ربط ہمارا ہونا چاہیے، جو عظیم رشتہ ہمارا استوار ہونا چاہیے، جس روح پرور رشتے سے قرآن کریم کے ساتھ ہمیں منسلک ہونا چاہیے، اس سے ہم عاری ہیں، خالی ہیں، کافی دور ہیں، بلکہ کوسوں دور ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کمی کا ازالہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑا حق ہے قرآن کریم کا، بڑے حقوق ہیں قرآن کریم کے۔ اللہ کا یہ آخری پیغام ہے، اللہ کا آخری کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو گویا اپنی طرف سے پیغام پہنچایا ہے نبی آخر الزمان تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ اور کلام بھی ہو، کتاب بھی ہو، یہ کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے، اور پھر بھیجنے کا جو جتن اور جو اہتمام ہوا ہے، اور جس شان کے ساتھ یہ کتاب ہدایت اتری ہے، اور بھیجنے کے لیے جو غیر معمولی قسم کے انتظامات اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں،
ان کا مطالعہ اگر کیا جائے تو اس کتاب کی عظمتوں کے بارے میں دل میں ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور ایک ایک حرف کو چومنے کو جی چاہتا ہے کہ انسان ایک ایک حرف کا بوسہ لے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولانا قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ جملہ ہے کہ بزرگوں نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت اس انداز میں فرماتے تھے کہ گویا وہ ایک ایک حرف کا بوسہ لے کر قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوں۔ اتنی عظمتیں پنہا تھیں اور اتنا لحاظ تھا، دل کی گہرائیوں سے ایک ایک حرف نکلتا تھا، اور گویا قرآن کریم کے ایک ایک حرف کا بوسہ لے کر، بوسہ عقیدت لے کر ایک ایک حرف زبان سے ادا ہوتا تھا۔ تو ایسے ایسے بزرگان دین اللہ والے گزرے ہیں۔ یہ افسوس کی بات ہے اور قیامت کی علامت بیان کی گئی ہے، اور اس کا ظہور بھی شاید ہونے لگا ہے، شاید کیا تقریباً یقینی بات معلوم ہوتی ہے کہ لا یبقى من القرآن الا رسمہ۔ اللہ اکبر۔ یعنی قرآن کریم کی صرف رسم الخط باقی رہ جائے گی، قرآن کریم کے صرف سادہ الفاظ باقی رہ جائیں گے، اور لوگ تلاوت کریں گے، حلق سے نیچے نہیں اترے گا، حلق کے اوپر اوپر رہ جائے گا۔ تو کچھ الفاظ کا جادو ہوگا، کچھ ترنم ہوگا، کچھ لہجے ہوں گے، اور کچھ الفاظ کی خوبصورتیاں ہوں گی، لیکن دل کی گہرائیوں سے قرآن کریم کی تلاوت نہیں ہوگی، اور قرآن کریم دل کے گہرائیوں میں رچا بسا نہیں ہوگا، دل کی گہرائیوں میں پڑھنے والے بھی اتاریں گے نہیں، اور صرف ایک لفاظی ہوگی، بس تلاوت ہوگی۔ تو یہ ایسی تلاوت بھی روح سے خالی ہوتی ہے۔ کتنے تلاوت کرنے والے ہوتے ہیں، سبحان اللہ، کتنے تلاوت کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی آواز اتنی اعلیٰ درجے کی نہیں ہوتی، لیکن چونکہ دل کی گہرائیوں سے قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، ان کی زبان پر جاری ہوتی ہے، تو ایسی تلاوت کا غیر معمولی قسم کا اثر ہوتا ہے۔ سننے والے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے، اور غیر معمولی ماشاءاللہ اس کا فائدہ بھی محسوس ہوتا ہے۔ خاص طور سے فجر کی نماز میں جو تلاوت ہوتی ہے، اس کی تاثیر ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ ان ناشئۃ اللیل یا اشد وطئا واقوم قیلا۔ الفاظ بھی بڑے چست ہوتے ہیں، ادائیگی بہت مضبوط، مناسب اور بھرپور ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت انسان کا پیٹ بھی خالی ہوتا ہے، اور انسان اگر زیادہ کھا لے تو اس کی تلاوت بھی نہیں اچھی ہو سکتی ہے، اور نہ اس کا پڑھنا اتنا زبردست ہو سکتا ہے، ذرا پڑھنے کے لحاظ سے سستی طاری ہو جاتی ہے۔ خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم کی عظمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ہم الفاظ کے ذریعے بیان نہیں کر سکتے، لیکن یہ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کے دور میں قرآن کریم کو جو عظمتیں ملنی چاہیے اور قرآن کریم کے جو حقوق ادا کرنے چاہیے، ان سے ہم خالی اور عاری ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی عظمتوں کو سمجھنے اور اس کے حقوق ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ حدیث میں یہ فرمایا گیا ہے کہ ان ھذا الکتاب لیرفع بها اقواما، ان اللہ تعالی یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔
یہ ایک ایسی کتاب ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اس ایک کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کتنی قوموں کو بلندیاں عطا فرمائی ہیں، عروج عطا فرمایا ہے، ان کا مقدر بدل گیا ہے، قسمت بدل گئی ہے، قیادت ملی ہے، سیادت حاصل ہوئی ہے، اور دنیا کی امامت کا رتبہ ان کو نصیب ہوا ہے۔ کتنی قومیں ہیں کہ اس ایک کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر کا ستارہ چمکایا ہے، ان کی زندگیوں میں غیر معمولی تبدیلی برپا کی ہے، انقلاب برپا کیا ہے، اور کتنی قومیں ہیں کہ اسی ایک کتاب کی وجہ سے وہ ذلت اور رسوائی کے گڑھے میں جا کر گرے ہیں، پستی ان کی مقدر بن گئی ہے، زوال، ایک خوفناک زوال ان کا مقدر بن گیا ہے۔ اسی ایک کتاب کو لے لینے سے، اسی ایک کتاب کو سینے سے لگانے کے نتیجے میں بے شمار قومیں عروج حاصل کر پائی ہیں، اور اسی ایک کتاب کو چھوڑ دینے سے، اسی ایک کتاب کے حقوق کی ادائیگی سے دستبردار ہو جانے سے، اسی ایک کتاب سے روگردانی کے نتیجے میں کتنی قومیں ہیں جو ذلت، پسپائی، رسوائی اور زوال کا شکار ہو گئی ہیں۔ تو ایک کتاب کی وجہ سے عروج ہوتا ہے یا پھر زوال ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ زمانہ تھا کہ ہم معزز تھے عامل قرآن ہو کر، اور اب ہم ذلیل و خوار ہو گئے تارک قرآن ہو کر۔ ایک زمانہ تھا کہ پوری دنیا مسلمانوں کے زیر نگیں تھی، اور اسلام کا سکہ بلند تھا، اور مسلمانوں کی عظمت دلوں پر ماشاءاللہ بیٹھی ہوئی تھی، اور پوری انسانیت کو وہ قیادت فراہم کر رہے تھے، انصاف کی حکمرانی کا بول بالا تھا، اور پوری انسانیت چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو، سب مستفید ہو رہے تھے، مثال حکمرانی سے مستفید ہو رہے تھے، انصاف کی بالادستی سے سارے انسان بلا تفریق مذہب مستفید ہو رہے تھے۔ انصاف تھا، انصاف کا بول بالا تھا، مثال حکمرانی تھی، بنیادی حقوق حاصل تھے، اور دنیا میں مثال حکمرانی کی بے شمار مثالیں جگمگا رہی تھی۔ لیکن اس قرآن کو مسلمانوں نے چھوڑ دیا تو مسلمان ذلت اور رسوائی کا شکار ہو گئے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ پوری انسانیت کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے، خسارہ اٹھانا پڑ رہا ہے۔ تو قرآن کو مسلمانوں نے جب چھوڑ دیا تو اس کے نتائج بد پوری انسانیت کو بھگتنا پڑ رہے ہیں، اور قرآن کو جب مسلمانوں نے لے لیا تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ قیادت ان کے پاس رہی، اور پوری دنیا میں انصاف کا بول بالا تھا۔ خیر، اسی ایک کتاب کے چھوڑنے سے کیا نقصان ہوتا ہے اس کا تذکرہ اگر کیا جائے تاریخی اعتبار سے تو پھر راتوں اس کا تذکرہ ہو سکتا ہے، گھنٹوں اس پر بات ہو سکتی ہے، اور ہمارے زوال کی کربناک داستانیں دہرائی جا سکتی ہیں۔ لیکن اس کتاب کو چھوڑنے کے نتیجے میں خلاصہ یہ ہے کہ زوال ہمارا مقدر بنا ہوا ہے۔ اس کتاب کے بے شمار حقوق ہیں، اس کتاب کے بے شمار تقاضے ہیں،
ان تقاضوں پر عمل پیرا ہونا اور اس کتاب سے اپنے آپ کو وابستہ کرنا اور اپنی تقدیریں اس کتاب الہی اور آخری پیغام الہی کے ذریعے بدلنے کی کوشش کرنا، یہ مسلمانوں کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، اور گھر گھر میں اس کی تلاوت بھی ہونی چاہیے۔ قرآن کریم کا پہلا بنیادی حق کیا ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے کا ایک اہم مقصد، پہلا مقصد، بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ تلاوت سکھائیں گے، تلاوت کر کے ہمیں سنائیں گے، تلاوت کا صحیح طریقہ ہمیں سکھائیں گے۔ یہ تلاوت، یہ قرآن کریم کی تلاوت ایک باقاعدہ، باضابطہ اور اہم مقصد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے کا۔ ان کو مقاصد بعثت کہا جاتا ہے۔ اور پھر دوسرا مقصد بھی اسی قرآن کریم ہی سے متعلق ہیں، اور وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ کی تعلیم، قرآن کریم کی تعلیم۔ قرآن کریم کی تعلیم یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے کا دوسرا مقصد۔ تو تلاوت کو الگ مقصد کے طور پر بیان کیا گیا، اور تعلیم کتاب کو ایک منفرد اور جداگانہ الگ ایک مقصد کے طور پر ذکر کیا گیا۔ اس سے دونوں مقاصد کی اہمیت جو ہے واضح ہوتی ہے، اور ایک کی وجہ سے دوسرے کو غیر اہم سمجھنے کا جو رجحان ہمارے اندر پایا جاتا ہے، اس کی واضح تردید ہوتی ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کو غیر اہم نہیں سمجھنا چاہیے۔ تلاوت ایک باقاعدہ مقصد ہے، مقصد بعثت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے اور آپ کو اس دنیا میں بھیجے جانے کا ایک اعلیٰ ترین اور اہم ترین مقصد جو ہے قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ بلکہ جو 4 مقاصد ہیں ان میں سے پہلا مقصد قرآن کریم کی تلاوت ہے، اور دوسرا مقصد تعلیم قرآن ہے، تعلیم کتاب ہے۔ اللہ اکبر۔ تیسرا مقصد تزکیہ نفس ہے، یعنی تعلیم علم، حکمت ہے، حکمت کی تعلیم ہے، سنت کی تعلیم ہے۔ اور چوتھا مقصد تزکیہ نفس ہے، اگرچہ تزکیہ نفس کو بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے جب اس دعا کو قبول فرمایا تو اس کو دوسرے درجے میں، دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا۔ تو یہ بہت اہم بات ہے کہ قرآن کریم کے حقوق کی طرف ہم توجہ دیں، اس کا خیال پورا رکھیں۔ میں اس سلسلے میں کچھ احادیث طیبہ، کچھ حدیثیں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، بس سادہ ترجمہ میں کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی، سادہ الفاظ میں، اور زیادہ تشریحات کی طرف جانے کا ارادہ نہیں ہے۔ قرآن کریم کے حوالے سے جو اہم احادیث طیبہ ہیں، قرآن کریم کی فضیلت، اہمیت، اور عام مسلمانوں کے لیے جو ضروری احادیث طیبہ ہیں، ان میں سے اہم کچھ حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق عطا فرمائی تو یہ ذرا سنیے اور پھر ان پر غور کیجئے ٹھنڈے دل و دماغ سے۔ ہم سب کو غور کرنا چاہیے کہ کیا ان احادیث طیبہ کے تقاضوں پر ہم عمل بھی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، اور ان کی جو اہمیت ہے وہ اہمیت ہمارے دلوں میں پوری طرح جاگزیں ہے یا نہیں۔ ایک وقفے کی طرف چلتے ہیں، وقفے کے بعد انشاءاللہ تعالی ضروری باتیں ہوں گی۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔